بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حصول علم کے آداب کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس کے اندر 8 باتیں کل بیان کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ مزید باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آداب کا صحیح معنوں میں لحاظ رکھنے اور ان کا خیال رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حصول علم کے آداب کے حوالے سے علم کے حصول کے آداب کے حوالے سے 90 آداب ایک یہ بھی ہے کہ آدمی علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرے۔ حیا یقیناً اسلام کے اندر بھلائی لاتی ہے۔ الحیا لا یاتی الا الخیر، حیا کے اندر بھلائی کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں، خیر کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں۔ لیکن رب العالمین نے چونکہ علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا ہے تو لہذا فرض چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو حیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بھوکا پڑا ہوا ہے، 4-5 دن سے بھوکا پڑا ہوا ہے، اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کے سامنے کھانا ہے، آدمی کہہ رہا ہے کھاؤ گے کیا، لیکن آپ حیا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤں گا، تو لہذا آپ اپنی جان لے رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنے پڑے گا، حیا کرنا نہیں ہے۔ آپ کو حق بات معلوم کرنے میں حیا کرنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے نہیں آتا، چھوٹے ہی سے سیکھ لو، بڑے ہی سے سیکھ لو، جس سے آپ سیکھنا چاہیں سیکھ لو، لہذا آپ کو حیا کرنا نہیں ہے۔ علم کے معاملے میں حیا کرنا نہیں۔ جو آدمی علم کے معاملے میں حیا کرتا ہے وہ علم کے میدان میں کافی پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا اس لیے علم کے میدان میں شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی حیا نہ کرے۔ ویسے ہی جیسے ایک بھوکا آدمی جو ابھی مر جائے گا اگر نہیں کھائے گا، تو جس طریقے سے اس کو حیا کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والے آدمی کو حیا کرنا نہیں چاہیے علم کے حصول کے بارے میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو بے پردگی، اب کوئی آدمی بولے گا حیا کرنا ہی نہیں علم حاصل کرنے میں تو ہم کسی بھی عورت کے پاس جائیں گے اور علم حاصل کریں گے، یہ نہیں، یہ تو بے حیائی ہے، یہ تو بے پردگی ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ حاصل کیجئے، لہذا یہ حیا نہیں، یہ بے پردگی ہے کہ کوئی آدمی عورت کے پاس پڑھنا چاہے، شوق سے پڑھنا چاہے، اور کوئی بے حیا عورت کسی بڑے بڑے مردوں کو پڑھا رہی ہو، جوان لوگوں کو پڑھا رہی ہو، یہ تو بے حیائی والا کام ہے، تو لہذا حیا کرنا ضروری ہے۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ باصلاحیت اور دیندار اساتذہ کا انتخاب کرنا ہے۔ جو کوئی آدمی باصلاحیت اور دیندار اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے وہ زندگی کے بہت سیڑھیوں میں چڑھ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان جو باصلاحیت اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے، دیندار اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ باصلاحیت استاد تھے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے بڑے دیندار اساتذہ میں سے تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاگرد عنایت فرمائے وہ کتنے باصلاحیت تھے، کتنے دیندار تھے، تو لہذا استاد کا اثر شاگردوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی استاد کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے بھی کہ نہیں ہے، یا چپ اپنے ہمارے بچوں کو دے کر کے ان کے حوالے کر کے ہم وقت کی بربادی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو جب آپ کسی استاد کے پاس بھیجیں تو دیکھ لیں یہ آدمی نمازی ہے یا نہیں، عمدہ اخلاق والا ہے یا نہیں، اچھا انسان ہے یا نہیں، دینداری کے معاملے میں آدمی کیسا ہے، اس لیے کہ استاد کا اثر بچوں کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے، لہذا اس لیے دیندار اساتذہ کا انتخاب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز کیا ہے؟ اساتذہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اب کوئی طالب علم ہے لیکن وہ اساتذہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کرے گا تو یقینی طور پر یہ تو اللہ رب العالمین کے حق میں ناشکری بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک استاد دیا ہے، لہذا آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو انسان حقیقت میں وہ انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر آپ کا استاد آپ کو بہترین علم دے رہا ہے، آپ پر احسان کر رہا ہے، چاہے گرچہ آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو بہتر علم دے رہا ہے، یا آپ پر اس نے احسان کیا ہے، لہذا آپ ان کا احترام کیجئے، ان کے احسان مند رہیے، ان کی عزت کیجئے، ان کی تکریم کیجئے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے اور سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا فلیس منا، جو کوئی انسان چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ان کی تکریم، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کے فضل، ان کے شرافت، ان کے فضل کو نہیں جانتا یا ان کی عزت کا خاطر نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے
وَيَعْرِفْ لِعَالِمَنَا، جو ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتے وہ ہمارے سے ہم میں سے نہیں ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے، تو معلوم یہ ہوا اساتذہ کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جو انسان حقوق کا خیال نہیں رکھتا وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو سکتا ہے، وہ خود اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بندہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں چیز کیا ہے؟ نیک و محنتی طلباء سے دوستی کرنا ہے۔ بچہ کیا ہے، آپ کسی ہاسٹل میں ڈال دیں گے، کسی اسکول میں آپ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو کتنا بھی کیسا بھی بچہ ہو، لیکن عمومی طور پر کیا ہے 99.99% بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچے دوسروں سے دوستی کر ہی لیتے ہیں اور دوسروں سے دوستی کرتے ہی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن کیسے بچوں سے دوستی کرنا چاہیے؟ جو نیک ہوں، محنتی ہوں۔ آدمی کا صرف نیک ہونا کافی نہیں بلکہ محنتی ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بچے کا صرف محنتی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ نیک ہونا بھی ضروری ہے، نیک بھی ہو اور محنتی ہو۔ ایسے طلباء سے دوستی کرنا چاہیے، ایسے طلباء سے ہم اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے، ایسے طلباء سے ہمیں رہنا سہنا چاہیے، ایسے طالب علم کے ساتھ، ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، تب جا کر کے انسان بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا نیک بچوں کا انتخاب کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی نیک بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلی، کہ آدمی کا دین، اس کا مذہب اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنائے، بہتر بنائے، تو آدمی کو چاہیے کہ نیک طلباء کا انتخاب کرے دوستی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتا ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو محنتی طلباء کے ساتھ رہے۔ محنتی طلباء کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو وہ آپ کو کہے گا چلو مغرب کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں، چلو ہوم ورک کرتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا محنتی طلباء کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچے آپ کے بہت بہترین طریقے سے پڑھ لیں گے، آپ بہترین بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے 13ویں چیز کیا ہے؟ علمی کتاب لیں، علمی کتاب کا انتخاب کریں۔ کئی ایسے اسکول ہوتے ہیں جن کے اندر کتابیں تو پڑھائی جاتی ہے لیکن بے علمی ہے، اس کے اندر کچھ بھی اس کے اندر علم نہیں ہے، سوائے خرافات کے، سوائے بیکار چیزوں کی، بکواس کے، اور کچھ بھی نہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اسکولز جس کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو کافی زیادہ علمی ہوتی ہیں، لہذا ویسے درسگاہ کا انتخاب کریں جہاں پر علمی پڑھائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو کتابیں بھی خریدنے ہوں تو علمی کتاب خریدیں، جن کتابوں سے آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، آپ کی آخرت سنور سکتی ہے۔ ورنہ فحش لٹریچر کتابیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، بیکار فضول کے ناولز وغیرہ اور دیگر اسی طریقے سے بہت سی چیزیں، افسانے وغیرہ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے کیا ہے بچوں کا وقت برباد ہوتا ہے اور بہت سی خرابیاں بھی زندگی کے اندر رونما ہوتی ہیں۔ علمی کتاب نہ خریدنے کی وجہ سے بچے کی زندگی بھی بگڑتی ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ علمی کتابیں خریدیں، علمی کتابوں سے فائدہ اٹھائے اور ایسے درسگاہ کا انتخاب کریں جہاں علمی کتابیں پڑھائی جاتی ہوں۔ اسی طریقے سے 14ویں چیز کیا ہے؟ وقت کی قدر کریں۔ ایک طالب علم کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ وقت کا قدر کرنا ہوتا ہے۔ لہذا کھیل کے وقت میں پڑھنا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پڑھائی کے وقت میں کھیلنا یہ ہمارے اندر بہت زیادہ برائی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وقت کی بربادی کے سلسلے میں ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ موبائل وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا اور گیمز وغیرہ کھیلنا اور بہت سی چیزیں ہیں۔ آج طلباء وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میدان میں کافی زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ نعمتان مغبونان فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، فریب میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ صحت ہے اور خالی وقت ہے۔ لہذا وقت کی قدر کریں، وقت کی آپ قدر کریں گے تو وقت آپ کو عزت دے گا، آپ کو مرتبہ دے گا، آپ کو بہترین عنایت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے 15ویں چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ درسگاہ کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں درسگاہ تو لگتا ہی ہے، تو لہذا درسگاہ کا آداب و خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یاد نہیں کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، لہذا پنشمنٹ کو قبول کرنا چاہیے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام اور اپنے شہر کے سب سے بڑے مالدار رئیس آدمی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو کئی مرتبہ ایسا ہوا درسگاہ سے انہیں نکال دیا جاتا تھا۔ درسگاہ کے باہر وہ بیٹھتے تھے اور جو کچھ اساتذہ پڑھایا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا نام رکھ دیا ہے
اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا نام قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس وقت تک جب تک رب العالمین قرآن و حدیث کو دنیا کے اندر قائم رکھے گا۔ لہذا درسگاہ کے آداب کا خیال رکھیں، درسگاہ کے آداب کا خیال رکھیں۔ اگر استاد آپ کو جہاں بیٹھا رہا ہو وہاں بیٹھیں، جس طریقے سے بیٹھا رہا ہو ویسے بیٹھیں۔ لہذا درسگاہ کے تمام قوانین، تمام ضوابط کا خیال رکھیں، اس سے کیا ہے آپ بہتر بن پائیں گے۔ اللہ رب العالمین بھی ایسے بندوں کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اصول کو مانتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ معلم کے اصول کو مانیں گے، آپ استاد کے اصول کو مانیں گے، تو آپ کا استاد خیال رکھے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، اور آپ کو پڑھانے میں ان کو خوشی بھی ہوگی، لہذا آپ کے پڑھانے کی جانب ان کا توجہ بھی مرکوز ہوگا۔ اسی طریقے سے 16ویں چیز کیا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ افضل علم کو حاصل کریں۔ دنیا کے اندر بہت سے علوم پائے جاتے ہیں، کوئی جادو کا علم سیکھتا ہے، کوئی کہانت کا علم سیکھتا ہے، ایسٹرولوجر جس کو ہم بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی سیکھتا ہے فحش چیزوں کو سیکھتا ہے، فلم وغیرہ، یہ سب وہ سب پتہ نہیں کیسی کیسی علم آپ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے علم کو حاصل کریں جو دنیا کا سب سے بہترین علم۔ سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، سب سے بہتر علم دنیا کے اندر کون سا ہے؟ شریعت کا علم، ماشاءاللہ۔ شریعت کا علم کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا علم کہا آپ نے، بالکل یہی قرآن کا علم ہی شریعت کا علم ہے، تو لہذا شریعت کا علم سب سے بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون سا علم؟ ان احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو وہ علم ہے نا، لوگوں کے لیے فائدہ مند علم، لوگوں کے لیے فائدہ مند علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے سائنٹسٹ بننا، انشاءاللہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن شاید اس سے بھی بہتر جو اللہ کے نبی نے خود بھی بیان کیا، ڈاکٹری کا علم ہے نا، ڈاکٹری کا علم اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ محبوب ہے۔ شریعت کے علم کے بعد لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ فائدہ مند، یہ تو روحانی علاج ہوا، جسمانی علاج، ڈاکٹر آپ بن کر کے جسمانی علاج کر سکتے ہیں، یہ دنیا کا بہترین علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے جو کچھ بھی سائنٹسٹ کا علم ہو اور انجینئرنگ وغیرہ ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر بھی لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو، جس سے لوگ زیادہ ترقی کریں گے، جو زیادہ ان کو منافع ہوگا۔ آج اگر سائنٹسٹ نہیں رہتے تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل نہیں رہتا ہے نا، اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس نہیں رہتی، نہ فین رہتا، نہ لائٹ اس طریقے سے رہتی، اور نہ ہی اس طریقے سے بلڈنگ پہ بلڈنگ کھڑے ہو سکتے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو وہ علم سیکھنا چاہیے۔ تیسری قسم کے علم ایسی ہوتی ہے جس سے نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے نا، تو ایسے علم کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بیکار، فضول علم۔ فضول علم کو حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول علم کو حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا وہ آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہے جو خود بھی فائدہ حاصل نہیں کرتا، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا ہنر آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ آدمی کو ہنر سیکھنا چاہیے، جس سے کیا ہے لوگوں کو خود فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی ہنر سیکھتا ہے، اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا ہنر سیکھو، ہنر سیکھو، اللہ کے نبی نے ہنر سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہنر سیکھنے سے ہوگا کیا؟ خود آپ کمائیں گے، خود آپ کھائیں گے۔ تو لہذا ہنر سیکھنا چاہیے، کوئی بھی ہنر، پڑھانے کا ہنر ہو، خطاب کرنے کا ہنر ہو، یا اس طریقے سے کوئی کام وغیرہ ہو، ہنر سیکھنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ ایسا علم جس سے لوگوں کو نقصان ہو، ہے نا، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ایسے علم جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ جادو یہ صرف لوگوں کو نقصان دینے ہی کے لیے سیکھا جاتا ہے، کہانت وغیرہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے ہی کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا سحر کا علم نقصان دینے والا علم۔ تو اس طریقے سے یہ سب علوم جو ہیں اللہ رب العالمین نے شریعت کا علم سب سے بہتر رکھا ہے۔ شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے لوگوں کو، اور لوگوں کو جس سے زیادہ فائدہ ہو جس سے لوگوں کو، وہ علم سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فضول علم سیکھنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہنرمندی آدمی کو سیکھنا چاہیے، نقصان دینے والے علوم سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو لہذا شریعت کا علم حاصل کریں اور ایسا علم حاصل کریں جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو علم کے آداب کے حوالے سے میں نے یہ 16 باتیں بیان کی۔ آج کے درس کی نمبر 9 بات، حیا نہ کریں۔ علم حاصل کرنے میں حیا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ باصلاحیت اور دیندار اساتذہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اساتذہ کے آداب کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 12، نیک و محنتی طلباء کے ساتھ آدمی کو دوستی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علمی کتابیں خریدنا چاہیے، علمی درسگاہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وقت کی قدر کرنا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے طلب علم کے زمانے میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر زندگی کے تمام مراحل میں۔ اسی طریقے سے 15ویں چیز، درسگاہ کے تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جس سے آدمی بہتر بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو ایک قانون کے سانچے میں ڈھالنے والا بن سکتا ہے۔ آج دنیا کے لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں قانون توڑنے والے،
اور قانون توڑنے والے جو ہوتے ہیں ان کو لوگ سب سے بڑا ماہر سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو قانون توڑتے ہیں، جو قانون کے قید میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا 16ویں چیز کیا ہے؟ آدمی کو بہتر علم حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کا سب سے بہترین علم شریعت کا علم ہے، اس سے بہتر علم کوئی علم نہیں ہے۔ لہذا رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، کوئی چیز چھوٹ گئی؟ شاید کوئی چیز نہیں چھوٹی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو جتنے بھی آداب ہیں ان تمام آداب کا لحاظ رکھنے، ان تمام آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرمائے، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے۔